سب سے پہلے بات کریں گے ہماری آن ہماری پہچان، سب سے پیارا پاکستان، بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن 78واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، جن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا نعرے تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ جشن آزادی پر شہر شہر گلی گلی سبز ہلاری پرچم کے رنگ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور ملتان سمیت ملک کے کونے کونے میں آتش بازی کا مظاہرہ۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے قوم کو جشن آزادی کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ قوم کو آزادی کا تحفہ دینے والے بانی پاکستان کو سلام۔ تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی دلی مبارکباد۔ صدر مملکت کا آزادی کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر پیغام کہا، یہ دن ہمیں جرأت، اتحاد اور قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ جرأت اور قربانی کی بدولت ہمیں آزادی کی عظیم نعمت نصیب ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس سال ہم یوم آزادی بڑے فخر اور نئی امید کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص میں فتح ہماری تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پوری قوم نے بیرونی جارحیت کے جواب میں عزم اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ یہ عظیم فتح افواج پاکستان کی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی قومی غیر متزلزل قومی عزم کی عکاسی ہے۔ بھارتی جارحیت پر ہم نے تحمل، حکمت اور قوت سے وطن کا دفاع کیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ مارکہ حق میں فتح ہمارے عوام کے لیے نئے اعتماد کا ذریعہ بنی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 78ویں یوم آزادی پر پیغام کہا، پاکستان کے 78 سال مکمل ہونے پر قوم کو تہہ دل سے مبارکباد۔ بابائے قوم اور مفخر پاکستان سمیت تحریک آزادی کے قائدین اور کارکنوں کو سلام۔ تحریک آزادی کے کارکنوں نے الگ نظریاتی ریاست کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے دکھایا۔ گزشتہ 78 سال میں ہمیں بطور قوم کئی مشکل مراحل سے گزرنا پڑا۔ پاکستان نے ہر شعبے میں کامیابیوں کے سنگ۔ یوم آزادی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا، پاکستان عالم اسلام کا مضبوط ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ ہم خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے خواہاں ہیں۔ پاک فوج روایتی، غیر روایتی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ آزادی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ کسی بھی مہم جوئی کا بغیر ہچکچاہٹ فوری جواب دیں گے۔ آپریشن بنیاد مرصوص پاک فوج کی بہادری اور جذبے کی علامت بن چکا۔ قوم کے ساتھ مل کر مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مسلح افواج کا ملکی خود مختاری اور اقدار کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ یوم آزادی پر مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی جانب سے قوم کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ پیغامات میں کہا، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ مسلح افواج وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ارض پاک کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ مسلح افواج اور قوم کے درمیان اٹوٹ رشتہ ہماری اجتماعی قوت کی بنیاد ہے۔ ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے خواب کو حقیقت بنائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مستونگ میں شہید ہونے والے میجر رضوان طاہر کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی۔ والدین اور بھائی میجر عثمان طاہر سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور ان کے بلند حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا، میجر رضوان طاہر نے بھارتی سپانسر دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وہ قوم کے ہیرو ہیں اور ان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ شہید کے والد نے بتایا کہ بیٹے نے کئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن لیڈ کیے اور متعدد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ 14 اگست اور دوسرے قومی اہمیت کے دنوں پر پی ٹی آئی کا پرتشدد احتجاج روٹین بن گیا ہے۔ تحریک انصاف نے کبھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا، اس سال پاک فوج کے 700 شہداء نے جان دے دی۔ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے تعزیتی بیان تک نہیں دیا۔ کوئی شخص یا لیڈر وطن سے بڑھ کر نہیں، اول و آخر پاکستان ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ کے پی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران علیمہ خان حکومت پر مودی سے ساز باز کا الزام عائد کرتی رہی۔
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए कहा है अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में पाकिस्तान के इक़दामात को सराहता है और अहम मादनियात, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी शराकत जैसे नए इक़्तिसादी ताउन के शोबों की तलाश का मुंतज़र है ताकि दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाल मुस्तक़बिल को फ़रोग़ दिया जा सके। यौम आज़ादी पर अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं ने भी गैर सगाली के पैगाम भेजे, जिनमें रुकन कांग्रेस जॉरी चॉ ने अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी पर फ़ख्र का इजहार किया, जबकि रुकन कांग्रेस ज़ोलॉफ गर्न ने पाकिस्तानी अमरीकियों के किरदार को भी सराहा। इस मौके पर पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रैना खौनका ने भी मुबारकबाद पेश की। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में जश्न आज़ादी के मौके पर सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान की हिदायत पर रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने आज़ादी की कदर और कौमी यकजहती का पैगाम आम करने का अज़्म किया। सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान ने कहा कि शरपसंद अनासर हमारी आज़ादी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते और जो आज़ादी की राह में रुकावट बनेंगे उन्हें हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद में भी मार्का हक और यौम आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। दहशतगर्दी में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों और मार्का हक के गाजियों को सलाम पेश किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इकराम इमरानी। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब बलूचिस्तान के सबसे बड़े ग्रीन बेल्ट जिला जाफराबाद में, जहां पर यौम आज़ादी और मौका हक का दिन भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। जिले भर में सब हिलाली परचमों की बहार है। हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज है और इस वक्त जिले भर में मुख्तलिफ सरकारी और समाजी दफातर में तकरीबात का सिलसिला जारी है, जहाँ पर शहरी अपने मुल्क से मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं और मौका हक में फतह पाने वाले उन गाजियों को सलाम पेश कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से और बच्चा पार्टी की जानिब से खरीदारी का सिलसिला अभी तक जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से शहर भर में मुख्तलिफ गश्त भी जारी है। जी, सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने ने यौम आज़ादी और मार्के हक के हवाले से परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान के सफ़ीर ने सफारती अफसरान और पाक आर्मी के जवानों के हमरा परचम कुशाई की। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम आज़ादी की तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने परचम कुशाई की और कहा कि यह दिन पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और बावकार कौम बनाने के अज़्म की तजदीद है। तकरीब में सदर, प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। इस मौके पर शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। यौम आज़ादी का केक काटा गया और मार्के हक से मुतालिक वीडियो भी दिखाई गई।